السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ بنی اسرائیل کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیا نعمتیں کی، ان کا ذکر پڑھیں گے۔ کیسے فرعون نے ان پر ظلم و ستم کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا انعامات کیے، آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ درود پاک سا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا آمين ثم آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم وفی اور میں، ذالکم اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑے، وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب دو ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا ہم نے، بکم تمہارے لیے۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، موسٹلی کچھ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ڈیلی کی بیسس پر اس کے ترجمے کو یاد کرنا شروع کریں تو الفاظ جب بار بار دہرائے جائیں گے، بار بار آئیں گے، تو پھر ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ واو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، از جب، من سے، کبھی من جو، کون کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ان استعمال ہو رہا ہے، بے شک، انا بے شک ہم، فی کا مطلب میں، علا پر۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہیں آپ ہر آیت میں دیکھیں گے آ رہے ہیں، تو ان کا مطلب آپ یاد کرنا شروع کریں گے تو دوسرے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے دو ٹکڑے کر دیا تمہارے لیے، البحر دریا کو، یہ انعامات کا ذکر فرما رہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ بس دیکھیے، پس سو، آنجیناکم، آنجینا بیسیکلی یہ ہے ہم نے نجات دی، کم تمہیں، یہ ضمیر ہے سب کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، نا کا جو صیغہ ہوتا ہے نا جمع کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے، آل فرعون، آپ نے آل کا لفظ سنا ہوگا کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ذرا درود ابراہیمی پر ہمیں غور کرنا ہے۔ آل کا لفظ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آل کا لفظ پیروی کرنے والے فالوورز ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آل، ذرا درود ابراہیمی پر نظر ڈالیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد،
اے اللہ درود بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، وعلی واو اور علی پر، آلی آل آلی اور وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان کی اولاد پر۔ تو دیکھیں آل کا لفظ پیروی کرنے والے، پیروی کرنے والے، فالو کرنے والے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اب دیکھیں فرعون کوئی اچھا شخص تو نہیں ہے، یا اچھا شخص تو نہیں تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو آل جو اس کے پیچھے چلے وہ اس کی آل کہلائیں گے، اس کی پیروی کرنے والے، اس کے فالوورز ہیں۔ وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جو دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، اس کا ذکر ہے۔ وہ کیا ظلم کرتا تھا اس کا ذکر ہے، اور اللہ اپنی مہربانی ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو کہ میں نے فرعونیوں کے بدترین عذابوں سے تمہیں چھٹکارا دیا۔ آپ سب کو پتا ہے، یہ تو ہم ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کی سلطنت کی بربادی کا سبب بنا۔ بیسیکلی وہ بچہ تو تعبیر میں بتایا گیا نا، اس نے دیکھا تھا ایک آگ نکلی، اور وہ آگ جو تھی وہ ہر کبتی کے گھر میں گھسی۔ کبتی کون ہیں؟ فرعون کے ماننے والے۔ ہر کبتی کے گھر میں گھسی، لیکن جو بنی اسرائیلی تھے ان کے گھر میں نہیں گھسی۔ تو پریشان ہوا، صبح اٹھا، اس نے اس کی تعبیر پتا کی، اس کو بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گا، اس کے خدائی کے دعوے کی بدترین سزا اس سے ملے گی۔ تو وہ بیت المقدس کی طرف سے جو اس نے آگ آتی دیکھی تھی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے حقیقت میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بھیجا۔ تو اس نے جب تعبیر معلوم کی کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا چاروں طرف سرکاری طور پر کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی دیکھ بھال کی جائے، لڑکے ہوں گے فوراً مار دیا جائے، لڑکی ہوگی تو اس کو چھوڑ دی جائے، سخت مشقت لی جائے، اور ان پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دیے جائے۔ دوسری جو ایک اور وجہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تعداد میں سڈنلی بہت اضافہ ہونا شروع ہو گیا، تو اس سے بھی فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اس قدر تعداد میں بڑھ رہے ہیں، کل یہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہو جائیں اور کوئی الگ سے ایک تحریک بن جائے اور ہمارے ہی خلاف ہو جائیں۔ ایک تو وہ خواب وجہ تھی، دوسری یہ وجہ بھی تھی۔ تو اس نے جو ہے نا لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، لڑکیاں کہ انہیں لونڈیاں بنا کر رکھیں گے۔ ڈفرینٹ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہیں جن میں ڈفرینٹ پارٹیشن کے ساتھ پارٹس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو کہیں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کہیں پر اس کو شارٹلی بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون، یعنی فرعون اس کے جتنے ماننے والے تھے سب ظلم کر رہے تھے۔ کرتا کیا تھا؟ یسومونکم، وہ تمہیں سکھاتا تھا، پہنچاتا تھا۔ کیا پہنچاتا تھا؟ سوء العذاب، بڑا عذاب۔ یعنی یسومونکم کا مطلب یہ کہ ہمیشگی سے وہ یہ کام کر رہا تھا نا، جب سے اس نے خواب دیکھا اور وہ یہی کام کر رہا تھا۔ اور آگے بتا بھی دیا سوء العذاب کیا تھا، برا عذاب، کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں بڑی آزمائش تھی، بلاء آزمائش۔ اچھا ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، یہ جو بلاء ہے نا آزمائش، آزمائش مصیبت میں بھی ہوتی ہے اور آزمائش نعمت پر بھی ہوتی ہے۔ مصیبت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، نعمت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، جو تمہارے بیٹے قتل ہو رہے تھے تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ فرعون کون تھا؟
فرعون کا نام تو ہم نے سنا ہے نا کہ مصر کے جتنے بھی بادشاہ عمالیق وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا. جیسے روم کے جو کافر بادشاہ ہیں انہیں قیصر کہا جاتا ہے. فارس کے جو کافر بادشاہ تھے کسرا انہیں کہا جاتا ہے. یمن کے کافر جو بادشاہ تھے انہیں تبع بولا جاتا تھا. حبشہ کے جو کافر بادشاہ تھے انہیں نجاشی. تو اسی طرح یہ عمالیق سے اس کا بھی تعلق تھا. اور جو مفسرین اس کا نام بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مصعب بن ریان، اور بعض نے صرف کہا کہ مصعب بن ریان تھا. اور املیک بن اود بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا. ابو مرہ اس کی کنیت تھی. اور استخر کے جو فارسی ہیں ان سے اس کا تعلق تھا. بہرحال اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو جو ہے یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، مجھے پوجو. اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی اور لیکن اس نے اس کا غلط استعمال کیا. ہوا یہ تھا کہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ سب کچھ اس نے کیا. دوسری چیز وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے دو ٹکڑے کر دیے تمہارے لیے. فرعون کو سمجھایا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے میسیج اس کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کہ بنی اسرائیلیوں پر ظلم نہیں کرو. جب وہ باز نہیں آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیلیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے. فرعون کو بھی خبر ہوگی تو اس نے کہا کہ صبح مرغ بولے گا تو اس وقت سب نے نکلنا ہے. اللہ کا حکم تھا مرغ جو ہے وہ صبح کے وقت ہی بولا، یعنی جلدی نہیں بولا. جب مرغ کی آواز اس نے سنی اور فرعون نے کہا، یعنی ایک بکری ذبح کی اور کہا جب میں اس کی کلیجی سے فارغ ہوں تو 6 لاکھ کا لشکر تیار ہو. قبطیوں کا 6 لاکھ کا لشکر بنی اسرائیلیوں کو مارنے کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا. اتنی بڑی جماعت لے کر بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کے لیے نکلا. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے، جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے سامنے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور ادھر سے بنی اسرائیلی جب دریا کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے وہ جو دھول اٹھتی ہوئی نظر آئے نا، 6 لاکھ کا لشکر تھوڑا نہیں ہوتا. تو گرد و غبار اس کے لشکر کی دیکھی تو سمجھ گئے کہ اب تو نجات کے راستے بند ہو گئے. اس وقت کہتے ہیں یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا آگے آگے ہے. یہ سنتے ہی کہتے ہیں انہوں نے اپنا گھوڑا آگے ڈال دیا، لیکن وہ گہرے پانی میں غوطے لگانے لگا تو کنارے کی طرف فلوٹ آیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد کہاں ہے؟ نہ ہم آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب کو. 3 مرتبہ ایسے انہوں نے ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اپنا عصا، اپنی لکڑی دو، اس کو دریا پر مارو. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. جیسے ہی آپ نے عصا مارا تو 12 راستے بن گئے. پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا. تیز ہوائیں چلی کہ وہ جو جگہ اتنے عرصے سے گیلی تھی وہ سب خشک ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آپ کے ماننے والے سارے وہاں سے گزر گئے. فرعونی یہ سب دیکھ رہے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے وہ راستہ کراس کیا تو فرعون نے بھی حکم دیا کہ اپنے سارے لشکر کو جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ. آخری بنی اسرائیلی نے جب دریا کراس کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دریا کو مل جانے کا حکم ہو گیا. دریا مل گیا اور سارے کے سارے جو ہیں ڈوب گئے. اور یہ منظر بنی اسرائیلی دریا کے کنارے کھڑے دیکھ رہے تھے، خوش ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزادی کی نعمت دی، فرعون کو برباد کیا. کون سا دن تھا؟ روایات میں آتا ہے یہ عاشورے کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا. مستد احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھوں سے چھوٹے، ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں. آپ علیہ السلام نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب یہ آزاد ہو چکے ہیں. اتنا زیادہ ٹائم انہوں نے فرعون کی غلامی میں گزارا تھا. جب غلامی میں گزارا کوئی تعلیمات نہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا. اب جب یہ آزاد ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا.
تاکہ اب انہیں آزادی مل گئی ہے، انہیں دین کے احکام پہنچائے جائیں ایک کتابی صورت میں. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن 40 راتوں کا. ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے. ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے 40 دن کے لیے اپنے پاس بلایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ادھر تشریف لے کر گئے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو پیچھے سامری جادوگر جو تھا اس نے جتنے بھی زیورات تھے وہ جمع کیے اور ان سے جو ہے ایک بچڑا اس کو بنایا، سونے کو پگھلا کر بچڑا بنایا، اور بچڑا بنانے کے بعد جو ہے ان کو لگا دیا. اس میں ہوا کی انٹرنس ایسے رکھی تھی کہ انہوں تو یہی لگا یہ تو آوازیں آ رہی ہیں، بھٹک گئے بہک گئے. کیونکہ وہاں پر جو تھا نا فرعونی جو تھے وہ بھی گوسالہ پوجا، گائے کی پوجا کرتے تھے، بچڑے کی پوجا کی جاتی تھی. 40 دن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر انہیں بلایا تاکہ یہ جو نئی آزاد شدہ قوم ہے ان کو عملی ہدایات احکامات دیے جائیں. تو مصر کی جو ہسٹری ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہاں گوسالہ پرستی کا عام رواج تھا. جب یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا تو یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ انحطاط کا شکار ہو گئے. آہستہ آہستہ جو قبطی تھے نا فرعونیوں کے غلام بھی بن گئے، تو ان کی بودوباش ان کا طرز عمل غلام بن کے بھی تو وہ تمام چیزیں ان کے اندر کنورٹ ہو گئی. یعنی آپ کہہ لیں کہ دوسری بری بیماریاں جس میں یہ شرک والی بیماری بھی شامل تھی یہ بھی ان کے اندر آ گئی. تو ابھی تک ان کے اندر سے وہ جراثیم ختم نہیں ہوئے تھے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بلایا، ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے شرک کیا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے. بٹ ان شرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم عظیم ہے، معافی ہی نہیں. لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے باوجود ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اتنا بڑا گناہ کیا، ریزن کیا تھی؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو. یہ جو 40 دن تھے، 10 دن 40 دن میں پورا مہینہ ذوالقعدہ کا تھا اور 10 دن ذوالحجہ کے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے پیچھے انہوں نے یہ والا کام شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. معافی کیسے ملی تھی، توبہ کیسے ملی تھی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، احسان مانو. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کتاب کون سی ہے؟ تورات ہے. والفرقان اور فرقان یعنی جدا جدا کرنے والے احکام، حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور وجہ بھی بیان فرمائی لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اس کتاب کو پڑھ کے. اب جو انہوں نے گوسالہ پوجا کی، بچڑے کو معبود بنایا، اس کی سزا انہیں کیا ملی؟ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے کوہ طور سے تو انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی قوم نے پیچھے یہ غلط کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 54 میں. وَإِذْ اور جب قالا کہا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یعنی جب واپس تشریف لائے، یا قومی اے میری قوم، انکم دیکھیں ان بے شک کم تم یعنی بے شک تم نے ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر اپنی جانوں پر. کیا ظلم کیا؟ شرک کو ظلم کہا گیا نا. باتخاذکم العجلہ ساتھ اس کے بنانے کے بچڑے کو معبود. فتوبو پس توبہ کرو.
इला बारीइकुम, अपने पैदा करने वाले की बारगाह में। इला हरूफ जरा में से है। फक्तुलू, बस कत्ल करो। अनफुसकुम, अपनी जानों को, अपनों को। ज़ालिकुम, ये खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए। इंद बारीइकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले की बारगाह के नजदीक। फताब अलैकुम, बस उसने तुम्हारी तौबा कबूल की। इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाब रहीम, वही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह ताला शाफ माता है मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, जब उन्होंने देखा इनकी कौम जो है वो तो गौशाला पूजा में लगी हुई है। कौम को आके समझाया, फिर उन्हें होश आया कि हम तो शिर्क कर बैठे हैं। इनके दिलों में अभी भी वो बछड़े की मोहब्बत मौजूद थी। हालांकि वो बछड़ा लेकर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तशरीफ लाए और आपने उसको जो है जलाकर उसकी जो है राख को दरिया में बहा दिया था, और इन्होंने उस पानी को भी पिया, उसका जिक्र भी आगे आएगा। तो वो मोहब्बत रच बस गई थी इनके दिल में। पहले पीछे से कन्वर्टेड थी, गुलामी में भी उस चीज को देखा, मिस्र से वो सब ट्रेंड चलता आ रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद का जो जमाना था जिसमें ये बहक गए। और गुलामी में भी ये देखा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया तो इन्होंने इस गलत फेल को किया। तो आपने फरमाया कि तुमने तो बड़ा जुल्म किया, समझाया। अब तौबा की सूरत तरीका बयान हो रहा है कि फतूबु इला बारीइकुम, रुजू करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, इस्तिगफार करो। और तौबा का तरीका क्या था? फक्तुलू अनफुसकुम, अपनों को कत्ल करो, आपस में कत्ल करो। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म था और उसके मुताबिक इस पर अमल किया गया। कहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे पैदा करने वाले की बारगाह के नजदीक। अल्लाह का हुक्म है। जब हम रवायात पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो तीन ग्रोह थे। एक वो था कि जिसने बछड़े की परस्तिश की, एक ग्रोह ने। दूसरा वो था वो जो उन्हें गौशाला परस्ती से मना करता था, नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तीसरा था वो गैर जानेदार थे, ना उन्होंने किया और ना ही किसी करने वाले को मना किया। तो जब अल्लाह का हुक्म आया तो जिन्होंने मना किया था उन्हें हुक्म दिया गया कि करने वालों को जो है वो कत्ल किया जाए, ये उनकी सजा थी। और बिठा दिया गया जिन जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी कि जिन्होंने मना किया था वो उन्हें कत्ल करेंगे। और जैसे ही ये काम शुरू हुआ तो कुदरती तौर पर अंधेरा छा गया। जब वो हटा तो वो रोक दिया गया उन्हें, और इस टाइम में 70,000 आदमी कत्ल हो चुके थे। सारी कौम की तौबा कबूल हो गई। ये अल्लाह ताला का एक बड़ा सख्त फरमान था, इसलिए कि इन्होंने गलती ही इतनी सख्त की। और फिर उसकी तौबा इस सूरत में कबूल हुई। सब रोए गिड़गिड़ाए, यानी उस लम्हे में सबने अल्लाह से माफी मांगी, तड़पे बिल्कि अल्लाह की बारगाह में। तो अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि जो मकतूल हैं, यानी जो अब कत्ल कर दिए गए हैं, उन्हें शहीदों का अजर दिया जाएगा। और जो बाकी मानदा लोग हैं, बाकी रह गए हैं, उनकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल फरमा दी और उन्हें जिहाद का सवाब दिया। और जब हम पढ़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम ने कौम का ये कत्ल देखा तो दुआ करना शुरू कर दी कि ये तो मिट जाएंगे मौला करीम। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर, मकतूलों का गम ना करो, वो हमारे पास शहीदों के दर्जे में हैं, यहाँ जिंदा हैं, रोजियां पा रहे हैं। तब आपकी कौम को सब्र आया, औरतों और बच्चों की जो गिरिया बाजारी थी वो मौकूफ हो गई। तलवारें, नेज़े, छुरियां चलना बंद हुई। और आपस में बाप बेटों, भाइयों भाइयों में जो कत्लो खून था वो मौकूफ हुआ। और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। इसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अब इसके बाद देखिए, जब इन्होंने ये हरकत की थी तो अल्लाह ताला ने अगली आयत में लफ्ज़ है, वह इज कुल तुम, और जब कुल तुमने कहा, या मूसा, है मूसा अलैहिस्सलाम, नन नुअमिन लक, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे आप पर, हरगिज आपको नहीं मानेंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, हत्ता यहाँ तक के नरल्लाह, हम देख लें अल्लाह ताला को, जहरतन, खुल्लम खुल्ला सामने।
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تمہیں، آ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم احسان مانو۔ اب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس طرح کے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس تورات لے کر آئے، کوہ طور سے واپس تشریف لائے، وہ تختیوں کی صورت میں آئی تھی، اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے یہ احکامات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی زبان کا اعتبار نہیں کرتے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب واقعی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے ہم کلام ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ 70 آدمیوں کو لے کر طور پر آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 بہترین لوگوں کو جو ہے نا سلیکٹ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے، تاکہ وہ بھی جو ہیں اپنے ہوش آواز میں اللہ کا کلام سن لیں۔ جب انہوں نے کلام الہی سنا تو کہنے لگے کہ پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں، ہم تو جب تک اللہ کو صاف صاف نہ دیکھ لیں آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ تو بہت بڑی گستاخی تھی۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا، اب کچھ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے جو ہے نا ان 70 لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا، وعدے کے مطابق انہیں لے کر جایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ روزہ رکھو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو اور استغفار کرو۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ جب آپ طور سینا پر تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی وہ اپنا کلام سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ایک بادل سارے پہاڑ کو آ کے اس نے ڈھک لیا، اور آپ اسی کے اندر جو ہے اللہ کے قریب ہو گئے، اور کلام خداوندی شروع ہوا، آپ کی پیشانی نور سے چمکنے لگی کہ اس کی طرف نظر اٹھانے کی تو آپ کوئی نہیں رکھتا تھا۔ اور ایک بادل کی جو ہے اور میں آپ چھپ کے سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو ہے ان باقی 70 لوگوں نے بھی اللہ کے کلام کو سنا، جو احکامات ہو رہے تھے۔ جب اللہ کا کلام ختم ہوا تو وہ ابرہٹ کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو کہنے لگے ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا، ہم نہیں ایمان لاتے جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں۔ تو جیسے ہی یہ بات بولی، اس گستاخی پر کہتے ہیں ایک سخت کڑک آئی، وہاں تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک بجلی کی کڑک تھی، وہ ایک آواز تھی، وہ ایک تجلی تھی کہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا کہ ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو پہاڑ کی طرف ایک نظر ڈال، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی تھی پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو بعد میں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگی تھی۔ تو ایسے ہی انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کر دی آواز سن کے کہ بھئی دیکھنا بھی ہے، نہیں مان لاتے، مار دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم، ان کو پہلے ہی مار دیا ہوتا تو میں اس جاہل قوم کو، بے وقوف قوم کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو یقین نہیں کریں گے، جو ذرا ذرا سی باتوں پر کبھی کیا سوال کبھی کیا۔ تو انہوں نے دعائیں کی، کہنے لگے کہ اچھا تو یہی تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہلاک ہو جاتے، بے وقوفوں کے کلام پر مولا کریم ہمیں ہلاک نہ کر۔ یہ لوگ ان کے چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ تھے، جب میں تنہا جاؤں گا تو بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ کون میری بات کو سچا سمجھے گا؟ کون ایمان لائے گا؟ میں نے جیسے کہ آپ کی سٹارٹنگ میں بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا پتا آپ اللہ کا کلام لائے ہیں، یعنی اپنے نبی پر بھی بعض اوقات یقین نہیں کرتے تھے، الٹے سیدھے سوال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ان کے خشوع اور خضوع سے جو انہوں نے فضل و کرم اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، ان کی زندگی مانگی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا قبول فرمایا۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں اصل میں یہ لوگ بھی اس گوسالہ پوجا میں شامل تھے، اسی لیے ان کو وہاں موت دی گئی، لیکن اللہ نے بعد میں ان کو زندگی بھی دی۔ اور زندگی کیسے دی؟ ایک زندہ ہوا، پھر اس نے دوسرے کو دیکھا، ہر بندہ اپنے سے آگے والے کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ایک دوسرا تیسرا سب کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
एहसान मानो। इतना बड़ा करम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर किया। और वजह क्या थी? कि ताकि तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम उसके एहसानात को मानो और गलत कामों की तरफ ना जाओ। आयत नंबर 56 तक आज हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। 57 से हम कल अपने सबक का आगाज करेंगे, जिसमें बनी इसराइल पर जो इनामात रब्बानी थे उनका भी जिक्र है, और बनी इसराइल ने अ, इस कदर सख्त सजा और दोबारा जिंदगी के बाद भी कुछ हमाकतें जो की, अल्लाह ताला ने उनका भी जो जिक्र फरमाया है, इंशाल्लाह मैं उसे भी बयान करूंगी। किसी के माइंड में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।